Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. قابل احترام ناظرین، مطالعہ قرآن اور فہم قرآن کے شائقین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں نور قرآن کے آپ سب کا خیر مقدم اور استقبال ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس نشست کو ہمارے لیے باعث ہدایت و رہنمائی بنائے، آمین۔ سورہ طٰہٰ زیر مطالعہ ہے۔ آج ہم اس کا مطالعہ شروع کریں گے آیت نمبر 113 سے۔ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور اے محمد اس طرح ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے اور اس میں طرح طرح سے تنبیہات کی ہیں، شاید کہ لوگ کجروی سے بچیں، ٹیڑھا راستہ اختیار کرنے سے بچیں، یا ان میں کچھ ہوش کے آثار اس کی بدولت پیدا ہوں اور فکر کر کے کچھ ہوش مندی پیدا ہو۔ وَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، پس بالا و برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی۔ 1450 سال پہلے جب قرآن مجید کی یہ مقدس آیات نازل ہو رہی تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عرب کے اس ماحول میں آنے والے دور کے لیے ایک ملت کو تیار کر رہا تھا، تاکہ ملت خیر امت بن کر شہداء علی الناس، دنیا بھر کے لوگوں پر اسلام کی گواہی دینے والی بن کر دنیا میں حق کو قائم کرے، باطل کا خاتمہ کرے۔ بس بالا و برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کی بادشاہی دنیا بھر میں پھیل جائے، اللہ کی حاکمیت کو لوگ تسلیم کریں اور انسان اپنے لیے خلافت کا طریقہ اختیار کرے، انسان اپنے لیے اطاعت کا طریقہ اختیار کرے، فرما برداری کا طریقہ اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کی شریعت سربلند ہو اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر ساری دنیا عمل کرے۔ اور قرآن شریف میں 2-4 جگہ اس طرح کی چیزیں ہیں۔ فرمایا گیا دیکھو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، جب تک تمہاری طرف اس کی وحی تکمیل کو نہ پہنچ جائے۔ دعا کرو کہ پروردگار مجھے مزید علم عطا فرما، قل رب زدنی علما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید جب جبرائیل امین لے کر آتے ہیں، اس کو کس طریقے سے وصول کریں اس کا طریقہ سکھایا جا رہا، اور آپ کو اور ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ یوں دعا کیا کرو کہ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم کو اور زیادہ کر، مجھے علم میں زیادہ کر۔ ہمارے لیے بھی بات ہے، بھاگم بھاگ دوڑم دوڑ ہم قرآن شریف پڑھ لیں، سمجھے نہیں، قرآن شریف علم کے لیے ہے، قرآن شریف ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے ہے۔ ہمیں خوب سوچ کر سمجھ کر اس کو پڑھنا چاہیے۔ چنانچہ فرمایا گیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ٹھہر کر قرآن شریف کی تلاوت کیا کرو، اور بغیر سوچے سمجھے یوں ہی بھاگم بھاگ پڑھ لینا یہ مطلوب نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ذکر کیا جا رہا ہے آدم علیہ السلام کا۔ ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا۔ To err is human، غلطی کرنا، بھول جانا، یہ انسان کی ایک بنیادی کمزوری ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، وہ سب تو سجدے میں گر گئے مگر ایک ابلیس تھا کہ انکار کر بیٹھا۔ اس پر ہم نے آدم سے کہا دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تو تمہیں یہ آسائشیں حاصل ہیں کہ نہ بھوکے ننگے رہتے ہو، نہ پیاس اور دھوپ تمہیں ستاتی ہے۔ لیکن شیطان نے اس کو پھسلایا، کہنے لگا آدم بتاؤں تمہیں وہ درخت جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے؟ آخرکار دونوں میاں بیوی اس درخت کا پھل کھا گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ہی ان کے سطر ایک دوسرے کے آگے کھل گئے اور لگے دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، زمین کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن آزمائشی طور پر جنت میں رکھا گیا تھا، اور ان کو ایک بنیادی سبق دینا مقصود تھا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ اس درخت میں بھی کوئی خرابی نہیں تھی، لیکن بطور آزمائش کہا گیا اس درخت کے قریب نہ جانا، اس کا پھل نہیں کھانا۔ شیطان آیا اور انسان کے اندر جو ابدی زندگی حاصل کرنے کا ایک جذبہ ہے
اس جذبے کو اس نے ابھارا۔ آدم، اس لیے منع کیا گیا ہے تم کو کہ تم کہیں ابدیت نہ حاصل کر لو۔ اب شیطان کے پھسلاوے میں آ کر، بہکاوے میں آ کر آدم حوا نے پھل کھا لیا تو فوراً سزا دی گئی کہ ان کے کپڑے اتر گئے۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر شرم و حیا کا بنیادی جذبہ دیا ہے، فوراً وہ اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے اپنے بدن کو ڈھانپنے لگے اور نہایت شرمندہ ہوئے۔ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گیا۔ دنیا کی زندگی میں بھی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ، زیادہ لوگ نافرمانی کرتے ہیں، وہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ پھر اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے پاک صاف کر دیا، پھر دوبارہ پرانے سٹیٹس کو بحال کر دیا، اس کی توبہ قبول کر لی، اسے ہدایت بخشی اور فرمایا تم دونوں فریق یعنی انسان اور شیطان یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ اب اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا، اور جو میرے ذکر درس نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی، قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ تنگ زندگی سے مراد یہ نہیں ہے کہ اسے پیسے نہیں ہوں گے اور غریب ہو جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں خدا کے بہت سارے باغی بڑے آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ذہنی تنگی، سکون سے ناشنا رہنا۔ چنانچہ اب دیکھیے کیسے کیسے بڑے بڑے لوگ آج کتنی بڑی تعداد میں خودکشیاں کر رہے ہیں۔ کہاں کر رہے ہیں؟ غریب لوگ نہیں کر رہے ہیں، وہ لوگ جو بہت مالدار ہیں، وہ سکون حیات سے محروم ہیں، انہیں ڈائبٹیز کی بیماری ہے، فلاں بیماری ہے، انہیں اس وقت تک نیند نہیں آتی سکون کی جب تک وہ نیند کی گولیاں نہیں کھا لیتے۔ تو یہ ہے تنگ زندگی، اور پھر لڑائی جھگڑے، کشمکش، ٹینشنز بڑھتے جا رہے ہیں، سائیکولوجیکل بیماریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں، بہت بڑی تعداد ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، نیند نہیں آتی ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں وہ اپنا پیٹ، اپنی پیٹھ چھوٹا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، طرح طرح کی مصیبتوں کا لوگ شکار ہیں، اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا پروردگار دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جب وہ تیرے پاس آئی تھیں تو نے بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے۔ تو ہو سکتا ہے لوگوں کی نگاہیں بہت تیز ہوں، آج زندگی میں بڑے اچھے اچھے چشموں کو استعمال کر رہے ہوں، دوربینوں سے کام لے رہے ہوں، خلاؤں میں جھانک کے دیکھ رہے ہوں، لیکن جو زندگی کے اصل مقصد سے واقف نہیں ہیں، جو اپنے خدا سے واقف نہیں، وہ اندھے ہیں۔ اپنے خالق کو نہ پہنچائے تو محتاج ملوک، اور پہنچائے تو ہیں تیرے گدا دارا و جم۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بڑے صاحب نظر لوگ جو کہلاتے ہیں ان میں سے بہت سے لوگ اندھے ہیں، اس لیے کہ اپنے انجام سے بے خبر ہیں، کیا ہونے والا ہے معلوم نہیں ہے، آخرت سے بے خبر ہے، خدا سے بے خبر۔ تو یہ لوگ قیامت میں بھی اندھے اٹھائے جائیں گے۔ اس وقت تو اندھا پن، اس وقت تو آنکھیں کام کر رہی ہیں، خوب دیکھتی ہیں تیز تیز، لیکن وہاں اندھے ہوں گے۔ کیوں اندھا اٹھایا ہم کو؟ کہے گا اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں ہم نے بصارت بھی دی تھی، بصیرت بھی دی تھی، لیکن اندھوں کی طرح زندگی گزاری، قیامت کے دن کے بارے میں، آخرت کے بارے میں نہیں سوچا، اور اس لیے آج ہم نے تم کو اندھا اٹھایا۔ اس طرح ہم حد سے گزرنے اور اپنے رب کی آیات نہ ماننے والوں کو دنیا میں بدلہ دیتے ہیں، اور وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے۔ پھر کیا ان لوگوں کو تاریخ کے اس سبق سے کوئی ہدایت نہ ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں؟ انسانی تاریخ کا آدمی مطالعہ کرے، کیسے اپس اینڈ ڈاؤنس آتے رہے ہیں، جن کی برباد شدہ بستیوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں۔ در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھنے والے ہیں۔ اس طریقے سے قرآن مجید ہمارے سامنے اس بات کو بار بار پیش کرتا ہے، اور تاریخ عالم کی روشنی میں ہمارے سامنے اس بات کو پیش کرتا ہے کہ دیکھو دنیا کی زندگی آزمائش کا مرحلہ ہے۔ جنت میں انسان کو رکھا گیا تھا، وہ ہمیشہ نہیں رہنا تھا، وہاں سے ان کو اس دنیا میں آنا تھا، ایک آزمائش کا ایک سبق پڑھایا گیا، دنیا میں بھیج دیا گیا۔ ہاں انسان کی خواہش کے وہ لازوال ہو، اسے ابدی اور سرمدی زندگی حاصل ہو، یہ فطری خواہش ہے۔ جانور کو ایک محدود سی عقل دی ہے اور وہ اپنے فنکشنز کو پورا کر رہا ہے، آپ کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا۔ انسان احساس دیا گیا، عقل دی گئی، شعور دیا گیا، بھلے اور برے تمیز دی گئی، اچھے اور برے حالات سے اس کو آزمایا گیا، نیکی کا بدی کا تصور دیا گیا، اخلاق کیا ہے بد اخلاقی کیا ہے سینس دیا گیا، کیسے رہے، کیسے چلے، کیسے اچھے کپڑے پہنے، کیسے ترقی کرے، کیسے ایجادات کرے، سب انسان کو یہ سارا کا سارا شعور دیا گیا، اور انسان کو یہ جذبہ بھی دیا گیا کہ میں ہمیشگی کی زندگی اختیار کروں، اور اسی جذبے کو
ایکسپلائٹ کر کے ابلیس نے آدم و حوا کو بہکایا تھا کہ دیکھو وہ درخت جس سے منع کیا گیا اس کا پھل کھا لو، تمہیں لازوال زندگی حاصل ہوگی۔ حاضرین، اس بات پہ ذرا اچھی طرح غور فرمائیں کہ ہمارے اندر جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا جذبہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس جذبے کی تکمیل کے لیے آخرت کی زندگی کو بنایا ہے۔ آپ بھی چاہتے، میں بھی چاہتا ہوں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہم کو حاصل ہو۔ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اس طریقے سے حاصل ہوگی کہ ہم دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگا دیں، زندگی راہ محبت میں لٹا دی جائے۔ مسافر یہ تیرا نشیمن نہیں، مسافر یہ ہے منزل اولی۔ موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے، ٹھہر جانے کا، رکنے کا وقفہ ہے، انٹرول ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر۔ تو ہماری اس خواہش کی تکمیل کا انتظام اللہ تعالیٰ نے آخرت کے ذریعے کیا ہے، جنت کے ذریعے کیا ہے۔ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، وہاں جو کچھ انسان چاہے گا ساری خواہشیں پوری ہوں گی اور نگاہوں کی لذت کا سامان وہاں پر ہوگا۔ جو کچھ ہم چاہیں گے وہ ہمیں ہوگا، ہمیشہ کی ابدی زندگی، کبھی انسان مرے گا نہیں۔ تو ہماری جو خواہش ہے ہم ہمیشہ زندہ رہیں، ہمارا وجود برقرار رہے، ہم خوشیوں کے جھولے میں جھولتے رہیں، ہمیں ہمیشہ مسرت حاصل رہے، اس کی تکمیل کا ذریعہ آخرت ہے۔ حاضرین، بریک کے لمحات آ گئے ہیں، ہمیں ایک بریک لینے کی اجازت دیجیے اور آپ بھی ان باتوں پہ غور کرتے رہیے، جنت کا تصور کرتے رہیے۔ انشاءاللہ باقی ماندہ آیات سورہ طٰہٰ کی ہم بریک کے بعد ان کا مطالعہ کریں گے۔ قابل احترام ناظرین، بریک سے پہلے آپ کے سامنے باتیں آئی تھیں۔ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور اے محمد اس طرح ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے اور اس میں طرح طرح سے تنبیہات کی ہیں، شاید کہ لوگ کجروی سے بچیں، ٹیڑھا راستہ اختیار کرنے سے بچیں، یا ان میں کچھ ہوش کے آثار اس کی بدولت پیدا ہوں اور فکر کر کے کچھ ہوش مندی پیدا ہو۔ وَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، پس بالا و برتر اللہ بادشاہ حقیقی۔ 1450 سال پہلے جب قرآن مجید کی یہ مقدس آیات نازل ہو رہی تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عرب کے اس ماحول میں آنے والے دور کے لیے ایک ملت کو تیار کر رہا تھا تاکہ ملت خیر امت بن کر، شہداء علی الناس، دنیا بھر کے لوگوں پر اسلام کی گواہی دینے والی بن کر دنیا میں حق کو قائم کرے، باطل کا خاتمہ کرے۔ انسان کے اندر ایک فطری داعیہ، فطری مطالبہ اور ایک فطری خواہش یہ پائی جاتی ہے کہ وہ ہمیشگی کی زندگی حاصل کرے۔ یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان میں سے ایک شخص چاہتا ہے کہ ہزار سال زندہ رہے، لیکن اگر 1000 سال بھی زندہ رہا، دنیا کی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا رہا، مرنا تو ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اپنے پیارے نبی، ہمارے آقا اور رہنما، آخری رسول، ان کو مخاطب کر کے فرمایا انک میت وانہم میتون، اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے، ان سب لوگوں کو بھی مرنا ہے، ہر شخص کو مرنا ہے۔ تو پھر یہ جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بنیادی خواہش رکھ دی ہے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرے، ترقی کرتا رہے، کیا اس کی تکمیل کا کوئی راستہ ہے؟ جی ہاں ہے، وہ ہے آخرت کی زندگی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، جس کا سایہ لازوال ہوگا، جس کی نہریں سرمدی ہوں گی اور جس میں ہماری تمام خواہشوں کی تکمیل ہوگی، موت نہیں آئے گی۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو بھی وہاں پر موت آ جائے گی، یعنی موت آئے گی نہیں، ایک علامتی طور پر سمبولیکلی ایک دمبے کی صورت میں موت کو لایا جائے گا، اسے ذبح کر دیا جائے گا، اب موت نہیں آئی۔ تو ہمارے سامنے یہ بات یہاں پر آئی ہے کہ ہمیں اس زندگی کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جنت کی طرف بلانے والے، ابدی زندگی کی طرف بلانے والے بن کر آئے تھے۔ زندگی کے آخری دور میں آپ نے فرمایا اللہ نے اپنے بندے کو اس بات کا اختیار دیا کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرے، اور میں نے آخرت کو ترجیح دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو بادشاہ پیغمبر بھی بن سکتے تھے، تو آپ نے کہا اے اللہ میں فقیر پیغمبر بننا چاہتا ہوں۔ اور حضور کی زندگی کیسی تھی؟ آپ نے فرمایا میں اس طرح کھاتا ہوں جیسے ایک فقیر کھاتا ہے، ایک غلام کھاتا ہے، میں اس طرح بیٹھتا ہوں احترام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا تصور کر کے جیسے ایک غلام بیٹھتا ہے۔ کبھی آپ نے تکیہ لگا کر کھانا نہیں کھایا، کبھی آپ نے کوئی فخر و غرور کی بات نہیں کی،
کیوں؟ آخرت آپ کے پیش نظر تھی، ہمیشہ کی زندگی آپ کے پیش نظر تھی، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا حصول اور ہمیشہ کی زندگی کی کامیابی، لہٰذا زندگی راہ محبت میں لٹا دی آپ نے، اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاتے رہے، جو کچھ ملا اللہ کے بندوں کے لیے لگا دیا۔ فرمایا انا ولی لا ولی لا، جس کا کوئی ولی و سرپرست نہیں، میں اس کا ولی و سرپرست ہوں۔ فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے کہ خود پیٹ بھر کر کھائے، اس کا پڑوسی بھوکا سوئے۔ فرمایا کہ تم کو رزق دیا جاتا ہے غریبوں کی وجہ سے، تو دنیا میں غربت کا، جہالت کا، شرک کا، بدعت کا اور نفاق کا خاتمہ کرنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے بات طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ضرور ان کا بھی فیصلہ چکا دیا جاتا۔ جو حضور کو چیلنج کر رہے تھے ان کا، اور آج بھی چونکہ اللہ تعالیٰ مہلت پہ مہلت دے رہا ہے، اسی لیے اہل ایمان کو اہل کفر کی شاندار زندگیوں کو دیکھ کر حسرت کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ پس اے محمد، جو باتیں لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو، دن کے کناروں پر بھی۔ 5 وقت کی نمازوں کا ذکر آ گیا، اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو یعنی نماز پڑھو، سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز، اور غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر کی نماز، اور رات کے اوقات میں بھی عشاء کی نماز، اور دن کے کناروں پر بھی۔ ایک کنارہ مغرب ہے جب سورج ڈوبتا ہے، شاید کہ تم راضی ہو جاؤ اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو دے رکھی ہے، وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور پائندہ تر ہے۔ حسرت کا شکار ہو جاتے ہیں اہل ایمان، ہمارے پاس وسائل کیوں نہیں ہیں؟ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو، نماز جو خدا سے تمہارے تعلق کو مضبوط رکھتی ہے، باندھے رکھتی ہے، اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، دیگر معبودان باطل ان کو لوگ رزق لے آ کر دیتے ہیں، مٹھائیاں دیتے ہیں، پھل دیتے ہیں، فلاں چیزیں دیتے ہیں۔ رزق تو ہم ہی تمہیں دے رہے ہیں، اور انجام کی بھلائی تقوی ہی کے لیے ہے۔ جو تقوی کا طریقہ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اور دنیاوی عیش و عشرت کا طلبگار نہیں ہے، دنیا کے لوگوں کی شان و شوکت کو دیکھ کر حسرت کا شکار نہیں ہوتا ہے، بلکہ صبر کرتا ہے، جمع رہتا ہے ایمان پر، صبح و شام اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتا ہے، دوڑ دوڑ کے جاتا ہے، جھکتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اسے پکارتا ہے، اسے مدد طلب کرتا ہے، نگاہوں کو نیچا رکھتا ہے، خیالات پہ قابو رکھتا ہے، حلال طریقے سے پیسے کماتا ہے، بے ایمانی نہیں کرتا، استحصال نہیں کرتا، اخلاق کے اونچے درجے پر فائز ہے، جس کے رویے میں دیانت ہے، شرافت ہے، پاکیزگی ہے، جو کسی کو تکلیف نہیں دیتا، جو تکلیفیں برداشت کرتا ہے تاکہ دوسروں کا بوجھ خود اٹھا لے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ جو فرمایا جا رہا ہے کہ دنیا کے لوگوں کی ظاہری شان و شوکت کو دیکھ کر کہیں تم راہ سے بھٹک نہ جانا، کسی مایوسی کا شکار نہ ہو جانا۔ وہ رزق ربک خیر و ابقا، تیرے رب کا دیا ہوا رزق ہی بہتر اور پائندہ تر ہے، اور آخرت میں ہمیشگی کا رزق، پاکیزہ رزق، بے حساب رزق ہمیں ملنے والا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی، معجزہ کیوں نہیں لاتا؟ بار بار مطالبہ کرتے تھے، کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کا بیان واضح نہیں آ گیا؟ کیا معجزہ نہیں ہے؟ یہ کلام پاک، یہ قرآن مجید، اس سے پہلے انبیاء کرام کو جو مختلف ہدایات دی گئی تھی ان سب کا بیان واضح اس قرآن مجید کے ذریعے سے آ گیا۔ اگر ہم اس کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یہی لوگ کہتے ہمارے پروردگار تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا، اس سے پہلے ہی ہم تیری آیات کی پیروی اختیار کر لیتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی مہربانی۔ حاضرین، اس بات پر بھی غور فرمائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کر کے چلے گئے، اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، اب ہم اس پیغام کے حامل ہیں، اب ہم کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر تؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، تم برائیوں سے روکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو۔ اخرجت للناس پہ غور کیجئے، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تم خود کسی طرح جی لو، خود کھا پی لو، نہیں، صبح و شام تمہارا ایک کام ہے، وہی کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ دنیا بہت بڑی ہو گئی، بہت پھیل گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دنیا کی آبادی 30 کروڑ کے لگ بھگ تھی، اب 700 کروڑ ہے،
25-30 गुना ज़्यादा हो चुकी है आबादी। बहुत तरक्की कर ली है दुनिया ने, बहुत इल्म है उसके पास, बुराइयां भी बहुत ज़्यादा हैं, शिर्क भी बहुत ज़्यादा फैल गया है, मुश्रिकाना प्रोग्राम, हज़ारों टीवी के चैनल्स हैं जो इसको, बेहयाई फैल गई है, फहाशी फैल गई, जुल्म फैल गया है, इस्तेहसाल फैल गया है, वेस्टेज बढ़ गया है। इस ज़माने में हमारी जिम्मेदारी है कि जिस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अल्लाह ताला ने दुनिया की हिदायत और रहनुमाई के लिए भेजा था, हम उस पैगाम को लेकर दहर में नाम मोहम्मद से उजाला कर दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम नामी के ज़रिए, आपकी तालीमात के ज़रिए दुनिया में उजाला कर दें, क़ुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। जो गिरे हुए हैं, बुराइयों में मुब्तला हैं, दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, खराबियों के शिकार हैं, शिर्क के गढ़ों में पड़े हुए हैं, क़ुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में नाम मोहम्मद से उजाला कर दे। आखिर में फरमाया जा रहा है, ऐ मोहम्मद, आप पर अल्लाह की रहमत व सलामती हो। इनसे कहो हर एक अंजाम कार के इंतज़ार में है, आखिरी अंजाम ही अहम है, बस अब मुंतज़िर रहो, अनक़रीब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि कौन सीधी राह चलने वाला है और कौन हिदायत याफ्ता है। इसका फ़ैसला तारीख़ ने किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 साल तक और अपनी 23 साला पैगम्बराना ज़िंदगी में इस्लाम को पेश करके, इस्लाम की तकमील के बाद इस्लाम को कायम करके, और फिर इस्लाम की तौसी का इंतज़ाम सहाबा किराम के ज़रिए, खुलफाए राशिदीन के ज़रिए, उम्मत मुस्लिमा के ज़रिए, जिसको आपने तैयार किया था, करके चले गए, आपने अपना काम कर दिया, पैगाम पहुंचा दिया। अब इसके बाद उम्मत ने ज़िम्मेदारी को अदा किया। आज हमारी ज़िम्मेदारी, आज अक़वाम मुत्तहिदा के 194 मुल्कों में 58 ममालिक मुसलमान हैं, दुनिया में मुसलमान हर जगह हैं। आइए सूरह ताहा की इन आयात की रोशनी में हम तय करेंगे इंशाअल्लाह हम तन मन धन के साथ इस दीन की खिदमत का, इसकी इशाअत का काम करते रहेंगे। अल्लाह ताला मेरी और आपकी मदद फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।